اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب قبلہ پروفیسر مقصود علی عباس فیصل آباد اور چمرد میں سوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر آل محمد سے آپ کے دلوں کو مستفید کریں. ان کی آمد پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبلہ مبلغ اعظم مرحوم سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود پڑھیے گا. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً اللہ خیر خلقہ محمد المجتبیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی وابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. درود پڑھیے گا. صلوات. تو جو ہے دوستو بات شروع کی جائے. بالکل مختصر سی گفتگو. میں چاہتا ہوں آپ عبادت میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. دوستو امامت کے ساتھ میں تاجدار سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. درود پڑھیے گا. حضور کسی سوالی نے ساتویں امام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا. کہنے لگا یا ابن رسول اللہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امامت کے تاجدار نے کہا یہ وہ در ہے جہاں کبھی کوئی سوالی خالی نہیں جاتا. تیرے دامن میں جو سوال ہے تو مجھ سے پوچھ. جب اس نے کہا نا تو مولا سے کہتا مولا ہم موالیان حیدر کرار، ہم شیعان حیدر کرار، ہم کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ پر عمل کرتے ہیں. دوستو میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. تھوڑی کچھ دیر کے لیے میری طرف توجہ کی. کچھ باتیں ہم مانتے ہیں کچھ پر عمل کرتے ہیں. جن کو مانتے ہیں وہ اصول دین بن جاتا ہے، جن پر عمل کرتے ہیں وہ فروع دین بن جاتا ہے. کہتا مولا سوال اتنا ہے یہ جو ہم سخی حسین کی عزاداری کرواتے ہیں کیا یہ اصول دین ہے یا فروع دین ہے؟ کیا یہ اصول دین ہے یا فروع دین ہے؟ ادھر سوالی کا سوال ختم ہوا. میرے مولا اس شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یاد رکھ کچھ باتیں اصول دین ہیں درست ہے، کچھ باتیں فروع دین ہے یہ درست ہے، مگر یاد رکھ سخی حسین کی عزاداری نہ اصول دین میں داخل ہے نہ یہ فروع دین میں داخل ہے. پھر آخر ہے کیا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں سخی حسین کی عزاداری نہ اصول دین ہے نہ فروع دین ہے، یہ تو روح دین ہے. نماز پڑھے مگر عزاداری نہ کرے سمجھ لو اس کی نماز بھی مردہ روزہ بھی. جو سخی حسین کی عزاداری سے دور ہو نہ اس کا کوئی اصول دین ہے نہ کوئی اس کا فروع دین ہے. حضور مسجدیں آباد ہیں لیکن یاد رکھیں کوئی مسجد سنی نہیں ہوتی. بولنا نام مولا بولنا. کوئی مسجد اہل حدیث نہیں ہوتی. قرآن کی نص موجود ہے بھائی جان. مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے.
اگر کسی نے مسجد کو سنی کہا تو وہ بندہ سنی ہے، مسجد سنی نہیں ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ بزرگان تشریف لے آئے۔ حضور مسجد سنی نہیں ہوتی، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ قرآن کی نص ہے کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے سنی خود کو کہا اس نے مسجد کو سنی کہا، جس نے خود کو اہل حدیث کہا اس نے مسجد کو بھی اہل حدیث کہا، جبکہ اللہ کہتا رہا نہ مسجدیں نہ سنی ہیں نہ اہل حدیث ہیں، نہ دیوبندی ہیں نہ شیعہ ہیں، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ اب جو بندہ مسجد میں نماز کی نیت جائے پہلے دروازے پر دیکھے، دروازے پر کیا لکھا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ ادھر پہلا قدم آیا، ادھر رحمت کا طلبگار ہوا۔ تو دوستو پھر سوال یہ ہے، جب سوالی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول، اس سے پوچھو تو صحیح اللہ کی رحمت کہتے ہیں کسے؟ عجب نہیں یہ جواب پلٹ کر آئے کہ تو رحمت کا طلبگار ہے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ کائنات میں جو رحمت ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ کے دربار سے نکلے، سرکار محمد مصطفیٰ کے دربار میں داخل ہوئے، آ کر کہا یا رسول اللہ تو دو جہانوں کی کیا کل جہانوں کی رحمت ہے، تیرا دروازہ کون ہے؟ کیونکہ ہم دروازے سے داخل ہوئے رحمت مانگتے ہوئے، آخر تیرا دروازہ کون سا ہے؟ پھر رسول نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں رحمت کل ہوں مگر دروازہ علی ہے۔ پتہ یہ چلا رسول کے دربار میں جانا ہو دروازہ علی ہوگا، اللہ کے دربار میں جانا اللہ کے دربار میں جانا پھر بھی دروازہ علی ہوگا۔ چونکہ مجلس منسوب سرکار امام رضا سے ہے، مامون کا دربار تھا۔ مامون نے سوال کیا، کہنے لگا مولا یا ابن رسول اللہ، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے دادا علی ابن ابی طالب آخرت کے روز، حشر کے روز جنت اور جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، نام مولا آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ احباب تشریف فرما ہے، سوالی کا سوال دیکھیے، عام بندہ نہیں ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے۔ سوال عام جگہ پر نہیں کیا، اپنے دربار میں کیا رسول کے بیٹے سے کہ بتائیے آپ کے دادا جنت اور جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ پھر میرے مولا نے کہا کہ یہ کیسی پریشانی، تو نے اپنے بڑوں سے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر، کہ اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض کفر ہے۔ آخرت تو دور کی بات، دنیا میں پتا چل رہا ہے کہ جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور بغض علی جہنم میں جائے گا۔ یہ تو اس دنیا میں پتا چل گیا۔ عزادار و عزت جو بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی۔ چونکہ پڑھنے والے حضرات موجود ہیں اور میں بھی خائن نہیں بننا چاہتا ہوں اپنی ڈیوٹی کو اپنے وقت میں مکمل کریں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی 4 حسرتیں تھیں۔ جب 10 محرم کا عصر عاشور آیا نا، میرے مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، مولا نے آواز دی، میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر۔ عزادارو، تیرے میرے مولا کی دوسری حسرت ہے، کہا میرے شیعوں کسی مسافر بے وطن کا حال سننا تو 2 آنسو مجھ حسین پر بھی بہا دینا۔ عزادارو، تیسری جملہ جو بات کہی، مولا ارشاد فرماتے ہیں میرے شیعو انا قتیل الابرا،
میں وہ شہید ہوں جس کی شہادت پر ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، دائیں پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں پسلیاں دائیں طرف آ گئی۔ عزادارو امام نے چوتھا جملہ کہا، امام رو کر کہتے ہیں میرے شیعو کاش تم کربلا کے بن میں موجود ہوتے، تم دیکھتے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھا کر پانی کا ایک قطرہ طلب کر رہا تھا، پانی نہیں ملا، 3 پھل کا تیر آیا، علی اصغر میرے ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔